لے جائیں تو یورپ میں کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو بعد میں زائنسٹ ہو گئے ہیں، میں اس کی طرف آؤں گا بھی. وہ لوگ جو تھے وہ یورپ کے انٹلیکچوئلز، آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ یہودی، اور وہ بڑے ریسورسل لوگ تھے اور کافی امپورٹنٹ پوزیشنس پہ بھی تھے وہ، جس میں تھیوڈور ہرزل تھا اور چائم وائزمین تھا. اس کے علاوہ بھی کافی نام تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ دنیا میں جتنے بھی قومیں ہیں یا جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان ہر ایک کا اپنا ایک ملک ہے سوائے یہودیوں کا. ہندو کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے. ہمارے یہودیوں کا کوئی بھی ملک نہیں ہے. تو انہوں نے اس آئیڈیا کو مٹیریلائز کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کوشش شروع کر دی، اور اسی آئیڈیا کو وہاں پر جو یورپ میں یہودی تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے پاورفل لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے بھی تھے، اس میں سائنٹسٹ بھی تھے، اس میں جرنلسٹ بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، اور اس میں پولیٹیشینز بھی تھے. انہوں نے سوچا کہ ہمیں اپنا ایک ملک بنانا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک زائنسٹ موومنٹ بنانی شروع کر دی. اور وہ جب زائنسٹ موومنٹ انہوں نے بنایا، یہ تو ہم تقریباً 19 سینچری میں سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی 1850 60 70 80 اور پھر 1880 90 میں انہوں نے پہلی زائنسٹ جو کانفرنس ہے وہ باسل سوئٹزرلینڈ میں وہ کی. اور اس میں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ یہودیوں کے دنیا بھر کے، یورپ میں سے، امریکہ میں سے بھی وہ آئے، اور انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ زائنسٹ موومنٹ کی ایک قسم کی بنیاد ڈالی. اور انہوں نے کچھ پلانس بنائے آئندہ 100 سالوں میں ہمیں کیا کرنا ہوگا. اور اس پلانس میں ایک پلان تو یہ تھا کہ دنیا بھر میں جو بھی فائنینسز ہیں دنیا بھر کی، اس پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم کبھی بھی اپنی یہ آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو نہیں کر لیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے پھر ایک اور پرائیورٹی اپنے لیے سیٹ کی، اور وہ یہ کی کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، یہ دور ہے اور اس میں ہمیں ایکسل کرنا چاہیے. اس پہ ہمیں جو ہے وہ اپنی گرفت جو ہے، یا ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس کی طرف راغب کرنا چاہیے. اور تیسرا انہوں نے یہ ٹارگیٹ بنایا کہ ہمارا ایک ملک ہوگا، اور 100 سال کے اندر اندر انہوں نے یہ تینوں آبجیکٹیو اچیو کر لیے. اپنا ملک بھی حاصل کر لیا. جی. کیا نام ہے اس ملک کا؟ اس ملک کا نام ہے اسرائیل، جو کہ جوس کا ہے. اس میں خصوص آپ نے نام لیا زائنسٹ کا. جی، یہ زائنسٹ نے بنایا ہے. اس ملک اسرائیل میں مسلمان بھی ہیں، سٹیزنز ہیں، کرسچنس بھی ہیں، آرتھوڈاکس جوز بھی ہیں جو کہ زائنسٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا، زائنسٹ مطلب یہ ہے زائنزم کا کہ ایک یہودیوں کا ایک ریاست ہونی چاہیے، ایک پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے. لوگ تو زائنسٹس کو کہیں دجال کے ساتھ ایفیلیٹ کرتے ہیں کہ اس کی ریولیوشن دینے والے، یا اس کے پیروکار، یا اس کا جو فتنہ ہوگا اس کو دنیا میں پینیٹریٹ کرنے والے، اور اس کے حوالے سے ان کی اسکل اینڈ بونز اور ڈفرینٹ سوسائٹیز جس کے اندر ڈفرینٹ سیلیبریٹیز بھی پھر سبمٹ کرتے ہیں. کچھ ہالی ووڈ کی اسٹارز ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں سے یہ آئدر ٹو انٹر اٹ اور ایگزٹ اٹ، وہ ان کو اپنا گنجا کرانا پڑتا ہے. وہ ابھی سلمان ہم بات کر رہے تھے نا کہ جذبات جو ہے نا وہ اکیڈمکس میں نہیں چلتی، سیاست میں بھی نہیں چلتی. تو میرے خیال میں اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی تھوڑی شاید جذباتی، ہم ایگزیجریٹڈ ہے. دجال تو عربی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ امپوسٹر، یا جس طرح ہم اکثر اپنی کتابوں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. ظاہر وہ مٹیریلزم کی آنکھ ہے. تو ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو زائنسٹ جو ہے وہ ہے بھی دجالی فتنہ ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پیلسٹینز علاقوں پہ قبضہ کیا، اور اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں.